چھٹے امام جو رافضی جس ترتیب سے یعنی امامت کے قائل ہیں کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت کی جگہ وہ امامت مانتے ہیں، تو امام سادس حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حالات سارے بعد میں لکھے، لیکن ہیڈنگ میں ہی ایک جملہ لکھا القاب کے ساتھ، کون جعفر صادق؟ کہتے ہیں وہ جعفر صادق جو علل اعلان کہا کرتے تھے والدانی ابو بکر الصدیق مرتین، لوگوں صدیق اکبر تو میرے دورے باپ ہے، مرتین، والدانی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مرتین۔ یہ اہل سنت و جماعت کی جتنے بھی سیرت، اسماء الرجال اور تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کے لحاظ سے یعنی واضح طور پر یہ حقیقت تو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی چھٹی جلد کے اندر جب ان کا تعارف لکھنا شروع کیا تو انہوں نے بھی لکھا والدنی ابو بکر الصدیق مرتین۔ اب یہ طلباء اور سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جملے کی ہم وضاحت بھی پہلے کریں، جو ہمیشہ وہ اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا سبب یہ ہے، ویسے تو اب امام جعفر صادق میں نے سلسلہ نسب پڑھا ان کا کہ وہ سید ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر سید ہے، تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ ایک بار نہیں، ابو بکر تو میرے دورے باپ ہے، مرتین۔ یہ ہے امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے اپنا دورہ باپ کہتے تھے، اور یہ بات ان سے تواتر سے روایت کی گئی، تواتر سے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں، ہر کسی نے ان کے حالات میں ان کی اس جملے کو ضرور لکھا کہ وہ یہ فرماتے تھے۔ تو سبب اس کا کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو محمد بن ابی بکر ہیں، ان کے آگے بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے فقیہ تھے، یعنی حضرت صدیق اکبر کے پوتے، ایک طرف سے پوتے تھے، اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن جو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی تھیں حضرت صدیق اکبر کی پوتی، ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت عبد الرحمن۔ ایک تو اسماء بنت ابی بکر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، یہ حضرت اسماء حضرت عبد الرحمن کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ اب ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی، حضرت قاسم اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ ایک تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور دوسری تھی سیدنا صدیق اکبر کی پوتی۔
ان دونوں کے ہاں جس دختر نیک اختر کی ولادت ہوئی ان کا نام حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب یہ ام فروہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوہرا رشتہ انہیں حاصل ہے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، حضرت قاسم کی طرف سے بھی اور حضرت اسماء کی طرف سے بھی۔ کیا مقام ہے آل ابی بکر کا کہ جن کے گھر بارات آئی تھی مولا علی کے فرزند کی۔ کس کی بارات آئی؟ بارات آئی امام محمد باقر کی، امام زین العابدین کے فرزند امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات آئی۔ تو یہ جن سے شادی ہوئی وہ تھیں حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کا دورہ شرف حاصل تھا، دورہ شرف حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت قاسم کی بیٹی تھیں اور ادھر سے حضرت اسماء کی بیٹی تھیں۔ یہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ جب امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ محمد باقر کی شادی ہوئی تو اس گھر میں جس فرزند نے ام فروہ کی گود میں جنم لیا اس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دوہری نسبت حاصل تھی۔ تو ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر تو میرے دوہرے باپ ہیں، والدانی ابو بکرن مرتین۔ اور چونکہ بات تو پھر قیامت تک جاتی ہے، تو اگر کوئی آپس میں کھٹ بٹ کا معاملہ ہوتا معاذ اللہ تو کبھی بھی اتنا قریب کا رشتہ نہ ہوتا کہ سارا خاندان سادات سمٹ کے امام جعفر صادق میں آیا ہے کہ ان کے نام پر اگلے فقہ بناتے پھرتے ہیں اور امام جعفر صادق صدیق کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس بنیاد پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی طور پر چند اقوال شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ امام جمال الدین مزی نے ان کا 422 صفحے پہ ذکر کرتے ہوئے یہ قول ذکر کیا کہ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کان آل ابی بکر یدعون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آل ابی بکر کو آل ابی بکر نہیں آل نبی کہا جاتا تھا، آل ابی بکر کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ اور یہ ان کے قول کی دلیل ہے پیچھے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو سیدوں کے گھر اتنا قریب کا رشتہ کس بنیاد پہ ہوتا کہ قیامت تک کے سادات جو ہیں ان کو ڈبل فیض ملا ہوا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو پھر بہت ہائی لائٹ کرتے تھے اور ان کا حق تھا کہ ہائی لائٹ کریں کہ ان کے سامنے مجال کس کی ہے پھر بولنے کی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے محمد بن فضائل سالم بن حفصہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ سالم کہتے ہیں سألت ابا جعفر، میں نے سوال کیا ابو جعفر محمد بن علی
اور پھر میں نے سوال کیا جعفر بن محمد سے، یعنی دونوں سے، امام باقر سے بھی سوال کیا اور امام باقر کے فرزند امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے میں نے سوال کیا۔ یہ سند کے ساتھ، یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں امام ذہبی نے بھی لکھا اور مزی نے بھی اس میں لکھا، سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ کیا پوچھا؟ سألت عن ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں نے پوچھا کہ ان دو شخصیات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے نا کہ کبھی تنقید کسی پر ہو تو وہ رحمت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اب ان دو شخصیات پہ اندھا دھند شیعہ اعتراض کر رہے تھے، اور اس زمانے میں اعتراض ہوئے تو امام جعفر صادق بولے، اور اگر اس زمانے میں صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف یہ لفظی نہ بولتے تو پھر آج کے مفتیوں کی بات میں وہ وزن تو نہیں ہے جو امام جعفر صادق کی بات میں وزن ہے۔ تو یہ بولے حسد والے، بغض والے، تو ان کے مقابلے میں پھر امام جعفر صادق بولے۔ تو یہ چونکہ موضوع ان کی زندگی میں بڑا برننگ ایشو تھا کہ یہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، چونکہ جو روافض کا مسئلہ فدق کے بارے میں پراپوگنڈا ہے اور دیگر سارا، اب تو وہ سارے حالات گزر کے پانی مجاری میں اپنی اپنی جگہ جا کے ٹھہر گیا تھا، گرد ہٹ گئی تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا سب کو پتہ چل چکا تھا۔ اگر کوئی واقعی معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی تو اب تو سارے حالات گزر کے نسلوں تک آگے بات جو ہے وہ چھن کے اور چھن کے جا چکی تھی، بالکل چھاننی سے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اس بنیاد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ سوالات کیے گئے کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو یہ حضرت سالم بن ابی افصح کہتے ہیں فقالا لی، یا تو دونوں اکٹھے بیٹھے تھے باپ بیٹا، یعنی امام جعفر صادق اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دونوں سے باری باری اپنے اپنے زمانے میں سوال ہوا علیحدہ علیحدہ۔ بہرحال کہتے ہیں ان دونوں نے مجھے کہا، میں پوچھ رہا تھا نا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا رائے ہے، انہوں نے آگے سے کہا رائے نہ پوچھو، تولاہما، دونوں کے دیوانے بن جاؤ۔ یعنی یہ ولائے صدیق اکبر اور ولائے عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تم رائے پوچھو گے اور پھر کچھ اور پوچھو گے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ صرف ستی سا پیار نہیں، ان کے دیوانے بن جاؤ۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ امام باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کا پیغام ہے امت کے لیے۔ اور پھر فرمایا ابراؤ من عدوہما، یہ بھی سن لو کہ جو ان دونوں کا دشمن ہے اس سے ہم بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، اور ساتھ فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْ هُدَى، کہا وہ دونوں ہی ہدایت کے امام تھے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر اگلی بات جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منفرد حضرت سالم بن ابی حفصہ بیان کرتے ہیں، وہ صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ کہتے ہیں قال علی جعفر ابن محمد، سالم کہتے ہیں کہ مجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
موضوع کیا چھڑا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق کے پاس آ کے کسی نے کہا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ جعفر صادق تو ابو بکر صدیق کے خلاف ہے، جعفر صادق تو ان کے خلاف بولتے ہیں۔ تو سالم کہتے ہیں قال علی جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا مت ماری گئی ان لوگوں کی جو میرے بارے میں ایسی بک بک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یا سالم ایسب الرجل جدہ، کیا کوئی عقل مند بندہ اپنی جد کو بھی گالی دیتا ہے؟ ایسب الرجل جدہ، کہ ابو بکر صدیق تو میرے دورے باپ ہیں، ایک عام سا بندہ بھی اپنے جد کو گالی نہیں دیتا تو جعفر صادق اپنی جد کو گالی کیسے دیں گے؟ کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے